بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی عمارت کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگی تو پھر آپ اس پہ عمارت کیسے بنائیں گے؟ اس عمارت میں مکین کہاں سے آئیں گے رہنے کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے اچھی لائنز ملیں گی، اچھا کردار ملے گا، اچھے مکالمے ملیں گے، اور جو کیریکٹر اس میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے اچھا بھی لگے گا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایکٹر کو اتنی اجازت ضرور ہونا چاہیے اسکرپٹ پڑھ کے کہ اگر اسے کردار پسند ہے تو وہ اسے ایکسیپٹ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کردار کو جو کہ صرف لفظ ہیں انہیں زندہ و جاوید کرنا جو ہے وہ تو ایک ایکٹر کا کام ہے۔ تو اس میں وہی چیز ہے کہ آپ نے اس کردار کو پڑھا، اسے سوچا، پھر آپ نے خود، آپ کی اپنی کاوش اس میں اتنی ہوگی کہ آپ اسے نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اسے سوچیں گے، اس کو اپنے ذہن میں، دماغ میں اس کی تخلیق کریں گے۔ پھر آپ یہ سوچئے کہ وہ کردار جو ہے وہ میں ہوں، اور اگر میں ہوں تو میں اس کردار کو کیسے کروں گی؟ تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈائریکٹر نے جو کردار کنسیو کیا ہے وہ آپ کو صحیح کنوے ہو گیا ہو، آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ نے خود کنسیو کر لیا ہو، تو پھر اس میں پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں اس کردار کو کس طرح کروں کہ یہ کردار جب میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو لوگوں کو دل کو چھو جائے، اور اس طرح چھوئے لوگوں کو کہ وہ لگے کہ وہ جتنے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی کردار ہے، ہم انہی میں سے ایک کردار ہیں، وہ سچ مچ ہم زندہ ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ خود ہیں۔ تو آپ کا نا خود بخود ایک ٹیلی پیتھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک جو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے ڈرامہ اور ایک جو کر رہا ہوتا ہے، ان کے درمیان میں ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ جو تکلیف آپ محسوس کر رہے ہیں وہ دیکھنے والا بھی محسوس کرتا ہے، جو خوشی آپ محسوس کر رہے ہیں وہ دیکھنے والا بھی کرتا ہے۔ تو پھر رابطہ تو آپ کا قائم ہو گیا، وہ جب ہی قائم ہوگا جب اس کو آپ پوری طرح سے اس کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، اس کی اس پر محنت کریں گے، اسے کنسیو کریں گے، اسے اپنا ایک زندہ ایک مجسمہ نہیں، ایک چلتا پھرتا کردار بنا لیں گے۔ تو وہ آپ کی کامیابی تو اسی میں ہے کہ آپ اس کو حقیقت کا اس کا رنگ دے دیں، بالکل کمپلیٹلی۔ کسی بھی ایکٹر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر کردار جو ہے بڑی آسانی سے کر لے گا۔ میرا خیال ہے کہ کردار تو چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے، اور اگر ایک لائن بھی آپ کو ادا کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی ہے۔ لوگوں کو وہ جو ایک لائن اگر آپ نے 40 منٹ کے یا 45 منٹ کے پلے میں کیے تو لوگوں کو یاد رہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کیریکٹر آیا تھا لیکن آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیریکٹر تو آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، ایکٹر کی زندگی میں وہ کرتا بھی رہتا ہے، لیکن بعض کردار بہت مشکل ہوتے ہیں اور وہ اتنے چیلنجنگ ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک اچھی خاصی آزمائش بن جاتے ہیں۔ میری زندگی میں کچھ کردار ایسے آئے، ایک اشفاق صاحب بہت بڑا نام ہے، ان کا پلے تھا بلقیس دورہ، جس میں مجھے رضیہ سلطان، ناٹ سلطانہ، رضیہ سلطان کہلواتی تھی، ملکہ، اس کا کردار ادا کرنا تھا، جو کہ میدان میں جا کے خود تلوار سے لڑتی تھی، اور جس کی جو تاریخ میں جس نے بہت سی جنگیں جو ہیں وہ خود لڑتے ہوئے بھی فتح کی تھی، اور اس کردار کو کرنے کے لیے اس عورت کا کردار مجھے کرنا تھا جو کہ عورت ہونے کے باوجود مردوں کی طرح دربار میں جب بیٹھتی تھی تو اس کی آواز سے سرداروں کے دل دہل جاتے تھے، اور اس کا دبدبا اتنا تھا کہ کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ اب میں تو ایک عام سی آرٹسٹ ہوں، ایک عورت، میں ملکہ بھی نہیں، تو میرے لیے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہ کیسے کروں۔
یہاں تک کہ جب ریکارڈنگ ہونی تھی تو میں نے ریکارڈنگ سے پہلے جا کے میں باہر نکل گئی اسٹوڈیو سے، اور باہر جا کے میں نے ایک طرف کھڑے ہو کر اندھیرے میں رونا شروع کر دیا. تو یاور حیات ہمارے بڑے اچھے نامور ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو میں نے کہا مجھ سے یہ کیریکٹر نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ بھابھی آپ نہیں کریں گی تو کون کرے گا یہ کیریکٹر؟ تو میں نے کہا کہ مجھ سے تو وہ اس طرح بولا نہیں جا رہا ہے جیسے ایک ملکہ کو بولنا چاہیے دربار میں جس کی دہشت سے تمام لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں. تو کہنے لگے کہ آپ اپنی آواز سینے سے نکالیں، آپ اوپر سے مت بولیے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب تک کہ ڈرامے کی ریکارڈنگ شروع نہیں ہوئی میں اندھیرے میں کھڑی رہی اور اس آواز کو نکالنے کی کوشش کرتی رہی جس میں گونج پیدا ہوتی ہے، جو مجھے سینے سے نکالنی تھی. وہ میں نے کر تو لیا کیریکٹر، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں اتنی دہشت زدہ کبھی کسی کردار سے نہیں ہوئی. اسی طرح اشفاق صاحب کا ایک اور پلے تھا، وہ اس کا نام تھا بندر جاتی اور مامتا. اس میں مجھے ایک پوربی آیا کا رول کرنا تھا. تو جب میں ریہرسل کے لیے پہنچی تو اشفاق صاحب داخل ہوئے کمرے میں اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا یہ لڑکی کرے گی یہ کردار؟ اس سے تو نہیں ہو سکے گا، یہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے. تو خیر میں تو چپ ہو گئی کیونکہ وہ تو ہمارے استادوں کے استاد، ہم بہت بڑی چیز تھے. لیکن مجھے یہ واقعی شبہ ہوا کہ میں نہیں کر سکوں گی. لیکن ہم نے میرا خیال ہے کوئی 10 یا 12 دن میں ہم نے وہ پلے کیا، اور پورا ایک ہفتہ میں اشفاق صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کے آفس میں جاتی رہی، ان سے پوربی لب و لہجہ سیکھا، اس میں دوہے اور جو کہاوتیں اور مثالیں تھیں وہ ان کی ادائیگی سیکھی. وہ بھی کردار تھا کہ جسے کرنے کے لیے مجھے پسینہ آ گیا. چل کے نہا بھیا رے، دیکھ سارے بچے ہمارے ہاتھ میں پھول مافک رہے ہیں. چل کے نہا لے. میں کرکٹ کھیل کے نہا لوں گا آیا جی، پرومس. تیرا کوئی پرومس نہیں چلیے، پرومس ہوئے تھا لالا رحیم کا. جو بات کہوے تھا ایسے ہوئے تھی جیسے پتھر پر لکیر. اچھا چل باتیں مت بنا ستانے کو. چل اتاریے کمی، اور یہ لاکٹ بھی اتار. جانے کیا لڑکیوں والے شوق ہو گئے تیرے کو. کیا کہاں جانا ہے رحیم لالا؟ اب تو تھوڑا ہی سفر رہ گیا بھیا. دالان تو سارا پار ہو چکا، 2-4 ہاتھ کا آنگن رہ گیا ہے. شمسو لے دیکھ، تو نہ جانے رحیم لالا کو. ہمیں تو پتا تھا جو ہوئے گا پاکستان میں آوے گا ہمارے کنے ضرور. چاند کبھی چھپا بھی رہے بادل میں. بھائی چھپنے کو چھپا بھی رہے 15. آپ کی زندگی میں اس قسم کے کردار کم آتے ہیں، آج کل تو بہت زیادہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ آج کل تو چینلز اتنے زیادہ ہیں، اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں ورائٹی مل جاتی ہے کیریکٹرز کی. ہمارے زمانے میں گو کہ بہت اچھے لکھنے والے تھے، لیکن بڑی خوش قسمتی ہوتی تھی کہ ہمیں اس قسم کے کردار ملیں. لہٰذا یہ ہے کہ کسی بھی کردار کو مشکل سمجھ کے اس پہ دگنی محنت کرنی پڑتی ہے اور اسے چیلنج سمجھ کے اسے قبول کر لینا چاہیے، اور بس پھر آپ اپنی جان لڑا دیں، انشاءاللہ کامیاب تو ہوں گے آپ.